بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے گھر بندر۔ پیارے بچوں، ایک بندر تھا جس کا اپنا کوئی گھر نہ تھا۔ سب اسے سپرنگ کہتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اچھل کر چلتا تھا۔ اس کا جو کچھ اپنا تھا وہ سب بیچ چکا تھا اور ان پیسوں سے اس نے دنیا کی سیر شروع کی۔ وہ دنیا کی چھوٹی اور بڑی حیرت انگیز چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ گھومتا۔ وہ کھانے اور رہنے کے لیے لوگوں کے کام کر دیا کرتا تھا۔ وہ بہت خوش بندر تھا اور لوگوں کی مدد کر کر خوش ہوتا تھا۔ ایک دن وہ ایک گاؤں سیور میں سے گزرا جہاں 20 جانور رہتے تھے۔ اس نے ایک بوڑھے ریچھ بیور کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف گیا اور بولا، مسٹر بیور، اگر میں آج آپ کے لیے باغ میں تھوڑا کام کر دوں تو کیا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں؟ بوڑھا بیور راضی ہو گیا اور سپرنگ کو باغ کا کچھ کام اور گھر کی کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا بولا۔ سپرنگ کے لیے یہ دن بہت لمبا اور تھکاوٹ والا تھا، لیکن اس نے اس دن کو بہت انجوائے کیا۔ جب سپرنگ شام کو گھر واپس آیا تو اس نے وہاں تمام گاؤں کے جانوروں کو اکٹھا دیکھا۔ ایک بڑے لکڑی کے میز پر بہت سا کھانا اور ہر کوئی اس کا ایسے استقبال کر رہا تھا جیسے کوئی ہیرو ان کے گاؤں میں آ گیا ہو۔ ان سب نے اس رات بہت اچھا وقت گزارا۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی کی طرح تھا۔ انہوں نے وہاں ڈانس کیا اور کھانا کھایا۔ سپرنگ نے واقعی اس شام کو بہت مزہ کیا۔ اگلے ہی صبح جب سپرنگ جانے کے لیے تیار ہوا تو بوڑھا بیور آنکھوں میں آنسو لے کر سپرنگ کے پاس پہنچا اور بولا، تمہارا رات کے کھانے پر آنے کا بہت شکریہ۔ پلیز تمہیں جب بھی وقت ملے تم واپس ضرور آنا۔ میرے 2 بیٹے تمہاری عمر کے ہیں جنہیں میں نے 10 سال سے نہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ وقت گزار کر مجھے میرے بیٹوں کی یاد آ گئی۔ سپرنگ کچھ دیر چلا پھر تھک گیا۔ اس نے 2 چور اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے جنہوں نے اسے دھکا دیا اور اس کا بیگ پکڑ لیا۔ جب چوروں نے اس کا بیگ دیکھا، انہیں بس ایک رسی، کچھ اوزار اور کچھ روٹی ملی۔ انہوں نے بیگ زمین پر پھینک دیا اور بھاگ گئے۔ سپرنگ نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنے سفر پر چل پڑا۔ اس نے دنیا میں اچھائی اور برائی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ پیارے بچوں، سڑک بہت لمبی ہوادار تھی۔ آخر یہ سڑک اس کو ایک گھنے جنگل کی طرف لے گئی۔ اسے اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے اس جنگل سے گزرنا تھا۔ سپرنگ ایک اور گھنٹہ چلا، پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اس نے درخت پر چڑھ کر آرام کرنے اور کھانا کھانے کے بارے میں سوچا۔ اچانک سپرنگ نے مدد کے لیے ایک آواز چلاتی ہوئی سنائی دی۔ وہ درخت سے نیچے اترا اور آواز کی سمت دوڑنے لگا۔ سپرنگ وہاں پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ دونوں چور جنہوں نے اسے دھکا دیا تھا زمین کے گہرے سوراخ میں پھنس چکے ہیں۔ وہ دونوں بہت پھنس چکے تھے کہ باہر نہیں آ سکتے تھے اور مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ سپرنگ نے فوراً سے اپنے بیگ سے رسی نکال لی۔ اس نے رسی کا ایک سرا درخت سے باندھ دیا اور دوسرا سرا سوراخ میں پھینک دیا۔ دونوں چور فوراً سے رسی پکڑ کر حفاظت سے باہر آ گئے۔ اب چور بہت حیران تھے کہ سپرنگ نے انہیں بچایا۔ ایک چور نے پوچھا، تم نے ہماری مدد کیوں کی جبکہ کچھ دیر پہلے ہم تمہیں لوٹ رہے تھے؟ سپرنگ نے کہا، دنیا میں اچھے اور برے دونوں لوگ ہیں۔ اچھے لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور برے لوگ برا کام کرتے ہیں۔ میں نے خود کو بہت اچھے لوگوں میں شامل کیا۔ دونوں چور سپرنگ کے جواب سے متاثر ہوئے۔ سپرنگ نے چوروں کو بتایا، میں بہت دور دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور غم اور خوشیاں دونوں دیکھے ہیں۔ میں ہر قسم کے لوگوں سے ملا، بوڑھا، جوان، بچہ، اچھے اور برے۔
مجھے بہت سی بری چیزوں کا تجربہ ملا، لیکن میں ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہی اسپرنگ وہاں گیا، اس نے چوروں کو کچھ کھانا مسکرا کر دیا اور کہا، مجھے امید ہے میں جو کچھ تم کو بتا رہا ہوں یہ باتیں تم کو احساس دلانے میں مدد دے گی کہ ہم دوسروں کو تکلیف دیے بنا بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھی اور بری دونوں چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اگر ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔